हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक आयत करीमा ऐसी मुजर्रब है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकालीफ़ आजमाइशें हों और आजमाइशें ख़त्म ही ना होती हों तो उसका वजीफ़ा कर ले तो अल्लाह ताला इस दुनिया के अज़ाब को ख़त्म कर देगा। चूँकि जब परेशानियाँ बढ़ती हैं, तकालीफ़ बढ़ती हैं, गुर्बत, तंगदस्ती और फिर नाइतफाकी और मसाइल से मसाइल निकलते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो एक अज़ाब की शक्ल इंसान पे बाज़-औक़ात मुसल्लत करता है। और बाज़-औक़ात अज़ाब होता है, बाज़-औक़ात इब्तला आजमाइश होती है, लेकिन ज़्यादातर आज के मुआशरे में ये चीज़ अज़ाब से ताल्लुक़ रखती है, इब्तला आजमाइश से नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और वो आजमाइश में आ जाते हैं। अब ये अज़ाब ख़त्म कैसे हो, अब इस बारे में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिखा कि अगर बहुत ज़्यादा तकालीफ़ आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, टेंशनें आई हैं और बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है, एक परेशानी से निकलता है दूसरी में दाखिल हो जाता है, तो अब पता कैसे चले कि यह आजमाइश है या अज़ाब इलाही है। तो फरमाया इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब वो परेशानी आए, तकलीफ़ आए, गुर्बत आए, तंगदस्ती आए और बीमारियां आएँ, उसके बाद इसका ताल्लुक़ अल्लाह से मुंसलिक मज़ीद हो जाए और ये ज़्यादा ज़िक्र, तिलावत, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ही से जुड़ जाए तो फिर तो ये आदमी आजमाइश में है। अल्लाह ताला इसका रुतबा बुलंद करना चाहते हैं और इसे और करीब अपना करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये आदमी बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती, गुर्बत, आजमाइशों में आ पड़ कर और वो अल्लाह से और दूर हो जाए, शिकवे, गिले और फिर दर इलाही को छोड़कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को छोड़कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर वो दर दर पे फिरता रहे, मखलूक से हाजत रवाई समझे और अल्लाह के दर के अलावा हर दर पे जाना वो आपको जाता हुआ नज़र आए, तो ये अल्लाह की तरफ से पकड़ है, अजाब है। अब ये हमें देखना है, हर बंदा खुद इस आईने में देख सकता है कि परेशान है। आप लोग तो यहाँ आए हैं ना, अगर आप परेशान ना होते तो मर्द और ख़वातीन यहाँ आते, इंतज़ार करते। अब इस तरह इंतज़ार में जो बैठे हैं तो आप मस्जिद के माहौल में आए हैं और आप कुरानी आमाल लेना चाहते हैं, आप कुरान पाक का कोई वजीफ़ा लेना चाहते हैं कि आपका कुरान पाक के ज़रिए तकालीफ़, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर हो जाएं, तो आप मुझे बताएं, अब आपका यकीन कुरान पाक पर है ना, और कुरान पाक पर है कि मसला कुरानी आमाल से हल होगा। अब कौन हल करेगा? सारे अल्लाह करेगा। अब ये यकीन रख के जब आप किसी जगह जाते हैं तो फिर आप जो है अल्लाह के ज़ात पे यकीन रख कर कुरान ले रहे हैं। अब हम भी आपको कुरान पाक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर दर ऐसे हैं जहाँ पे शिरकिया, बिदआत, रसूमात, झूठ, फरेब, वैसे शोबदे और एक लफ्ज़ कुरान का ना उनको आता है, ना वो आगे बता सकते हैं और ना आपको कोई वहाँ से मिलता है। जब ऐसी जगहों पे आप जाएंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि ये हमें अल्लाह से दूर करने वाला है, अल्लाह के करीब करने वाला। मीठी बातें, अब पंडित बैठा हुआ है, पंडित भी तो बैठ के इतनी प्यारी बातें करता है। मैं पशुपति नाथ मंदिर में गया जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है नेपाल में, और वहाँ इतना बड़ा कि उसका रकबा है कि उसके इर्द गिर्द ऐसे हिसार है और फिर दीवारें और फिर ऊपर से कोई जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं। अब वहाँ पे लोग जलने के लिए कि हमारी डेड बॉडी को जलाया जाए मन्नतें मानते हैं और एक एक वक्त में 40-40 बंदे यूं लाइनों में बनाव श्रृंगार करके मैंने सब देखा, चरपाइयों पर लिटा रहे हैं, उनको डेड बॉडी के ऊपर फूल डाल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और फिर उसे अलविदा कर रहे हैं जाके जलता हुआ। मैं हर मंजर देखता रहा सारा। मैंने तो पंडितों को एक बड़ी टीम यूँ बैठी हुई थी, जितने आप लोग हैं इतनी पंडित, बड़े अजीबोगरीब चेहरों वाले। तो मुझे यूं हुलिये में था, मेरे साथ पूरी टीम थी, हमने उनसे मुलाकात की। अब उनकी बातें इतनी अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करने लगे मुझसे और बड़े ही तरीके से बात की।
تو اب اگر بندہ کہے جی کتنی پیاری باتیں کی ہیں، لیکن بات دیکھنی یہ ہے کہ یہ پڑھ جو بھی رہا ہے، پڑھ تو وہ بھی رہے تھے لیکن پڑھ کیا رہا ہے، قرآن یا ادھر ادھر کی چیزیں۔ اب آپ اتنا تو سینس رکھتے ہیں نا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے، آپ کو قرآن بتا رہا ہے یا آپ کو ادھر ادھر کی قصے کہانیاں۔ تو اب میں نے ان سے جب بات کی، پھر میری وہاں تقاریر ہوئی، میں نے وہاں حضور علیہ السلام کی عظمت کو واضح کہا کہ اب کائنات تب ترقی کرے گی جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بنے گی۔ میں نے اس پہ تقریر پوری ہمارے چینل، تو آپ دیکھیے کہ وہ تالیاں بجا رہے تھے پنڈت بھی، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو ہر جگہ پہنچائیں، قرآن کی بات سب سے سالڈ بات ہے، میری خانقاہ کی نہیں، میری ذات کی پیری کی نہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پیری کی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنی خانقاہ کی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بات نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اپنی خانقاہ کے شعبدے دکھا رہا ہے یا اپنی ذات کی شعبدے دکھا رہا ہے یا ہمیں رب الہی سے جوڑ رہا ہے، رب سے جوڑ رہا ہے، الہی سے اللہ سے جوڑ رہا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ رہا ہے۔ تو وہی جوڑے گا جس کے بعد تعلیم ہوگی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ عذاب کو ختم کرتی ہے۔ اللہ نے کہا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت نمبر 57، 57 نمبر آیت۔ اس میں اللہ نے کہا اولئک الذین، یہ تم لوگ جن کو پکارتے ہو نا، ولیوں کو، بزرگوں کو، یا صاف اللہ نے کہا۔ یہ آج مخلوق کس کو پکارتی ہے؟ آج لوگ جا کے سجدے کن کو کر رہے ہیں؟ بڑی تعداد جہالت والی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سب جائز نہیں ہے۔ آج اگر وہاں پر جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں بتوں کے آگے، تو وہ ان کو کسی نہ کسی اپنے ولی سے جوڑا ہوا ہے، بڑے آدمی سے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے کہا اولئک الذین یدعون، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ سے وسیلہ تلاش کرتے تھے، اللہ کے قریب ہوں کسی طرح۔ اب مجھے بتائیں، سارے ولی اللہ کا قریب ہونا چاہتے تھے نا، تو سارے صحابی، اہل بیت، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور کل انبیاء، یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وسیلہ یعنی اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے کیوں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نا۔ تراویح پڑھتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور آپ جو ہے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ وسیلہ اللہ کے قرب کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، اس لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کے قریب زیادہ ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تم جن کو مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو تمہارے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تمہاری مشکلات کیسے حل کر سکتے ہیں جب وہ خود اللہ سے مانگتے ہیں، جب وہ خود اللہ کے آگے جھکتے ہیں؟ تو آگے آخر میں کہا، پہلے کہا نا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ وہ دو چیزوں میں ہوتے ہیں ولی ہمیشہ، ایک اللہ کی رحمت کی امید میں اور ایک اللہ کے عذاب کے ڈر میں۔ یہ اصل ہونا چاہیے۔ یہاں ہمارے لوگ جو ہے مسلمانوں میں بڑا طبقہ امید الہی میں تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنے والی پوزیشن نہیں ہوتی اس کی، ورنہ چوری نہ کرے، رشوت نہ لے، اور ہر غلط کام سے بچے۔ عدالتوں میں اگر اللہ کا خوف آ جائے، تھانے کچہریوں میں آ جائے، ریڑھی والوں کو آ جائے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آ جائے، ہر طبقے کو آ جائے، تو وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ یہاں امید ہے سب کو، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، لیکن وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج چوریاں بھی اس لیے ہو رہی ہیں کہ امید، اللہ غفور رحیم ہے جی، امید رکھی ہوئی ہے، لیکن عذاب سے بچنا نہیں ہے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، پھر آخر میں اللہ نے ایک جملے میں سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ اب یہاں یہ آیت کا حصہ آپ یاد کر لیں، سارے پڑھیں، ان عذاب ربک کان محذورا،
اس کو یہ جو آپ نے پڑھا نا ان عذاب ربک کان محذورا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اور جب بہت آزمائشیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تنگ دستی آ جائے، غربت آ جائے، کوئی سبیل رستہ نظر نہ آئے، تو آپ عذاب ہے کوئی یا آزمائش ہے، لیکن ہے تو اللہ کا عذاب، پریشانی، تو اللہ تھوڑا ناراض تو ہے نا، یا چاہے آزمائش دے رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے پڑھیں 100 مرتبہ۔ بچوں کو بتائیں، خواتین کو بتائیں کہ یہ پڑھو کثرت کے ساتھ، اور پھر پڑھ کے دعا کریں، اور 11 دن تک یہ عمل کم سے کم کریں۔ زیادہ دن کر لیں تو گھر میں رونقیں ہی لگ جائیں گی۔ اللہ بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، یہ پکڑ اور اللہ کی طرف سے ایک مسائل سے دوسرے مسائل بھیجنا، یہ اللہ دور فرما دے گا اور انسان کو خوشحال کر دے گا۔ تو اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور یہ آیت کریمہ اللہ کی رحمت کی امید بھی دلاتی ہے اور اللہ کی پکڑ سے بچاتی بھی ہے۔ اور جب بھی غلطی ہو، جب بھی جو ہے آپ سے کوئی ایسی گناہ ہو جائے، تو آپ اس کے بعد اس کو پڑھ کے 11 مرتبہ دعا کر لیں، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ یہ آیت کریمہ اللہ سے خوف اور اللہ سے امید دونوں پیدا فرماتی ہے۔ تو آیت کو مضبوطی سے پڑھیں، ہر وقت اس کو اپنا وظیفہ بنایا کریں، اور اس کو ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ اللہ سے ایک قرب پیدا ہوگا، اور یہ قرب پیدا کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب